زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے پس مرگ کر دے غبار مدینہ پس مرگ کر دے غبار مدینہ مدینہ پس مرگ کر دے غبار مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ شب و روز خاک مزار شب و روز خاک مزار مدینہ شب و روز خاک مزار مدینہ جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ مدینہ نظر میں ہے نقش و نگار رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے
رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، 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 تو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا، تو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا، تو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں رضا خارے مدینہ، ہمیں ایک نہیں رضا خارے مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ، گئے لامکان تاجدار مدینہ، یعنی بنا آسمان منزل ابن مریم، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور آقا تو امام الانبیاء ہے، تو بنا آسمان منزل ابن مریم، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آسمانوں تک اٹھائے گئے، لیکن گئے لامکان تاجدار مدینہ، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تک پہنچو تو لامکان ہے، کہاں کدھر کچھ بھی نہیں، وہ لامکان کی سیر جس کو ہم کہتے ہیں معراج کی طرف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اشارہ ہے، تو بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ، بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ، گئے لامکان تاجدار مدینہ، مدینہ گئے لامکان تاجدار مدینہ، گئے لامکان تاجدار، مراد دلے بلبلے بے نوا دے، مراد دلے بلبلے بے نوا دے، مراد دلے بلبلے بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، مجھے خلاصہ یاد ہے، بہت پہلے پڑھا تھا، اب لکھتے ہیں کہ
جب تم اولیاء کرام کے ذکر پڑھتے ہو، ان کی عبادتیں پڑھتے ہو، ان کی ریاضتیں پڑھتے ہو، تو خود کو جب دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار ہم تو نہیں کر پا رہے. اگر وہ جو 25 سال جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجاہدے کی، ریاضتیں کی، بھوکے پیاسے رہے، اتنی عبادتیں کی، غریب نواز کی اتنی عبادتیں، اور خواجہ اپنے داتا صاحب کا ذکر کروں، جنید بغدادی کا ذکر کروں، سری سقطی کا ذکر کروں، بہل الدانا کا ذکر کروں، با یزید بستامی کا ذکر کریں، فضیل بن ایاز کا ذکر کریں رحمہم اللہ تعالیٰ، کتنے بزرگان دین اگر ان کا ذکر مبارک کریں، اور ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں تھیں، یہ اگر ان کا ذکر کریں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسے کرتے تھے، کیسی نفسوں کو سزا دیتے تھے، کتنی دیر دیر تک کھڑے رہ کر عبادتیں کرتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے، اور قرآن پاک ختم کر دیتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہو، جب خود کو دیکھتے ہو نا تو تمہارا دل بعضوں کا ڈوبتا ہے. اب میں تو نہیں کر سکتا، ہے نا، ہوتا ہے نا یار، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سہروردیوں کے امام ہیں، اور ان کو مقام بھی میرے غوث پاک کے دربار سے ملا ہے. یہ علم الکلام میں بہت ان کو رغبت تھی، تو ان کے ماموں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور میرے غوث پاک تو دلوں پر تصرف فرماتے نا، دلوں میں تبدیلی لے آتے، اور عرض کی کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ علم الکلام میں بہت مطلب اس کا دلچسپی ہے، کچھ نظر کر دیں. غوث پاک نے نظر کی، یہ ادھر سے نکلا اور ادھر کو ڈال دیا، اور سہروردیوں کا امام بنا دیا. یہ علادت نے فتح رضویہ میں لکھا ہے ان کا واقعہ. تو شیخ شہاب الدین سہروردی، ان کی کتاب عوارف المعارف، انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارا دل بیٹھ جاتا ہے، تم ٹوٹنے لگتے ہو کہ یار اپنے تو نہیں کر سکتے، اپنے تو نہیں پہنچ سکتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دل چھوٹا مت کرو، دل چھوٹا مت کرو، ان کا ذکر کرتے رہو. میں خلاصہ عرض کر، ان کا ذکر کرتے رہو، ان کے پیچھے پڑے رہو، اور کوشش کرتے رہو، اور ان سے محبت کرتے رہو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو ذہن میں رکھو کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو تم ان کے جیسے اعمال تو نہ کر سکے، تم ان کے جیسے اعمال تو نہ کر سکے، ان سے محبت کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت سے ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ ہے فیضان اولیاء، یہ ہے فیضان اولیاء، جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، نزا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی کام آئے گا انشاءاللہ. تو آپ نے دیکھا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے دلوں کو پھیر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب 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 برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ کیا بات سے اعظم کی شاہ بطحا کا ماہ پیارا ہے. واہ کیا بات سے اعظم کی سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے. واہ کیا بات سے اعظم کی، واہ کیا بات سے اعظم کی، واہ کیا بات سے اعظم کی، واہ کیا بات سے اعظم کی. یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر. یہ تو سب اولیاء کا ہے افسر، یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر. اور دلارا ہے. واہ کیا بات اعظم
کی واہ کیا بات سے امیر سنت کا انداز دیکھیے، یہ کلام امیر سنت کا ہے، اور میں نعت خوانوں کو ہمیشہ عرض کروں کہ کلام سے پہلے جس کا کلام ہے نا اس کا تعارف پیش کر دیا کرے، اس سے کلام سننے کا ذوق و شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا بھی کلام اعلیٰ حضرت کا ہونے والا ہے تو کیسا مطلب کہ آدمی اور اعلیٰ حضرت کا کلام ہوگا، حسن رضا خان صاحب ہوگا، حسن رضا خان صاحب کا کلام ہوگا، ماشاء اللہ، مفتی اعظم ہند کا کلام ہوگا، او ماشاء اللہ، تو ایک وہ ذوق آتا، اچھا بابا کا کلام ہے، ارے واہ واہ، تو ایک جس کا کلام ہوتا ہے تو اچھا اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کا جس کا بھی آپ کا بھی میں بھی نام لے لوں تو آپ کو اچھا ہی لگے گا نا، اگر اچھے مہینوں میں نام لوں گا تو آپ کو اچھا لگے گا نا، تو دل جو کی نیت کر لو یار کہ جس کا کلام پڑھو اس کا نام لوں گا تو خوشی ہوگی۔ تو یہ بیچارے نعت خان وہ رہ جاتا ہے ان لوگوں سے۔ تو اب امیر سنت کا انداز دیکھیے کہ اس وقت آپ نے دو شعر پڑھے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں اہل بیت کا ذکر کر دیا، پنج تن کا ذکر ہے اس کے اندر، شاہ بطحا کا مہا پارا ہے، اور سیدہ فاطمہ کا دلارا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، خاتون جنت کا ذکر ہوا، اور حسنین کا دلارا ہے، مولا مشکل کشا کا سے پہلے ذکر تھا، یہ علی مرتضی کا ہے دلبر، اور حسنین کے دلارا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، خاتون جنت کا ذکر ہوا، اور حسنین کریمین کا ذکر ہوا، میرے مولا مشکل کا ذکر ہوا، گویا کہ امیر سنت نے ایک منقبت کے 2 شعر میں پورے پنجتن پاک کا ذکر کر دیا۔ یہ کمال کی بات ہوتی ہے، یہ محبت کی بات ہے کہ یہ غوث پاک کی نسبت کی برکت ہے کہ جب ذکر غوثیت ہو رہا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، خاتون جنت کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ حسنی اور حسینی دونوں ہیں، سید ہیں، حسنی بھی اور حسینی بھی ہیں، تو آپ کو تو نسبت ہی نسبت ہے، آپ کی نسبتوں پر تو ناز ہے، آپ کی نسبت اور ہمیں ناز ہے، اور آپ کی نسبتوں کا تو کیا کہنا ہے، آپ کی نسبت کا تو کوئی مطلب کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کیا سر کی تو بات ہی دور کی بات ہے، سر کی بات کون کرے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا ہے، میرے آقا غوث، میرے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوا تیرا، یہ ہمارا ذکر نہیں ہے، ہمارا ذکر نہیں ہے، اولیاء کا ذکر ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، آپ میں تو بھی گناہگار آدمی ہے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کہ مفتی اعظم ہند کا وہ شعر ہے نا، مفتی اعظم ہند کتنے بڑے ولی ہیں، ان کی ولایت کے ڈنکے بجتے ہیں، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، انہوں نے لکھا ہے نا، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، اتنے بڑے ولی، یہ واقعی ان کا مقام ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا کہ یہ عرض کر رہے ہیں آقا غوثیت بارگاہ غوثیت میں کہ یا غوث یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم، یہ ان کی باتیں پڑھتے ہیں نا تو ایسا کتنی محبت تھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور تمام اولیاء کاملین نے آپ سے محبت کی۔ اس وقت جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، اس وقت تو اولیاء کرام نے گردنیں جھکا دی نا، تو آپ تو ہے نا اسی میں تمام اولیاء کا ہے، دوسرا شعر کیا ہے، یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، یہ علی مرتضی کا دلبر ہے، تو یہ سب اولیاء کا افسر ہے، تو جو مولا مشکل کشا کا دلبر ہوگا وہ اولیاء کرام کا افسر نہیں ہوگا کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے تو ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے، اب دیکھو اب اپنا تو یہی ہے کہ اپنے جب ان کا ذکر کرے تو پھر پیر کو کیسے بھولیں، جس پیر نے یہاں تک بٹھایا، جس پیر نے غوث پاک کے دامن سے وابستہ کیا، جس پیر نے اہل بیت کیا ہے یہ سکھایا، جس پیر نے اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، اولیاء کاملین کی محبت ہمیں بتائی، ہمیں سکھائی، اور جنہوں نے پیا ان کو پلائی،
تو یہ تو مطلب تو اب ان کا جب ذکر ہو تو ظاہر پیر کا تو پیر ہوتا ہے نا یار. وہ مرید ہی کیا جو پیر کا ذکر نہ کرے. یہ بھی تو مرید ہے نا امیل سنت, کر ہی رہے نا ذکر. واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ ارے سب بولو یار, سب بولو, میرے مدی چلا گیا, میرے جھوم کے بولو. کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی. یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے, یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر. یہ تو سب اولیاء کا ہے افسر, یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر. اور حسنین کا دلارا ہے, کیا بات غوث اعظم کی, کیا بات غوث اعظم کی. ایک تاجر کا یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو شیخ تھے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں, کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تمہارے جان و مال میں نقصان کا اندیشہ لگتا ہے. جو تاریخ کتابوں میں لکھی ہے اس کا مضمون عرض کر رہا ہوں. خیر وہ غوثیت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے فرمایا جا اللہ تیرے جان و مال کی حفاظت کرے. وہ بولا چلو غوث پاک نے فرمایا المدد یا غوث. گیا ہمارے برسوں صدیاں گزر گئی, بوڑھے بوڑھیا یہ کہتے جا غوث پاک کا وسیلہ, جا غوث پاک کا وسیلہ, جا غوث پاک. آج بھی غوث پاک کا وسیلہ ہی وسیلہ ہے. وہ گیا غوث پاک کا وسیلہ لے کر, خوب مال وال کمایا, واپس آیا, راستے میں رات ہو گئی, سو گیا. خواب دیکھتا ہے ڈاکو آئے, چور آئے, مال بھی لوٹ گیا, اس کو بھی جان سے مار دیا. اٹھ گیا, دیکھا خواب تھا بھائی یہ تو. واپس آیا, غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی کچھ نظر کیا, اور شیخ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ تیرے مال و جان کا اندیشہ ہے جان جانے کا. وہ جیسے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ابو مظفر نام تھا اس تاجر کا, تو کہا کہ جو میں نے کہا تھا نا یہ تو ہونا ہی تھا. شیخ نے کہا جو میں نے کہا تھا یہ تو ہونا ہی تھا, لیکن تو میرے بعد یہ بارگاہ غوثیت میں, اور ان کا مقام بڑا عرفہ والا ہے, ہونا تو وہی تھا جو میں نے کہا تھا. لیکن جب تجھے عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جا تیرے جان و مال کا اللہ حفاظت کرے گا, تو تیرے ساتھ جو حقیقت میں ہونا تھا وہ خواب میں ہو گیا, اور تیرے جان و مال کا دونوں کا تحفظ ہو گیا. واہ کیا بات غوث اعظم کی, غوث اعظم ہے شاہ جیلانی, غوث اعظم ہے شاہ جیلانی, پیر لاسانی قطب ربانی, پیر لاسانی قطب ربانی. ان کے عشاق کا یہ نعرہ ہے, بولو کیا بات غوث اعظم کی, کیا بات غوث اعظم کی, کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی. خوبصورت ہے گنبد و مینار, ان پہ رحمت برستی ہے عطار. خوبصورت ہے گنبد و مینار, ان پہ رحمت برستی ہے عطار. خوب دربار کا
واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا